مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے کل ذکر ہوا تھا کہ صبر کی ایک قسم ہے صبر علی المصیبت، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سنت اپنی جاری کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف اللہ بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں اور ان کا امتحان کرتے ہیں، اور دوسری طرف مصائب، آفات و بلیات اور پریشانیاں ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ تاکید در تاکید استعمال کرتے ہوئے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف اور دہشت میں مبتلا کر کے، اور کبھی بھوک دے کر، اور کبھی کچھ نقصانات کر کے، اور یہ نقصان تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں، تمہاری پھلاریوں میں، مختلف قسم کی چیزوں میں دے کر تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی علیہ السلام آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں وہیں پر اسے کچھ مصائب اور آفات اور بلیات میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بھی اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ یہاں انسان کا کام ہے صبر کرنا، اسی لیے آگے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔ معلوم ہوا کہ مصیبتوں کے آنے پر صبر کرنا یہ بڑے اونچے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور ان کو بشارتیں عطا کی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی جانب سے۔ اور ایک بات یہ بھی یہاں یاد رکھ لیجئے کہ دنیا میں ایسا بہت کم ہوتا ہے، بلکہ شاید ہوتا ہی نہیں کہ کسی کو کوئی مصیبت ہی نہ آئے۔ نعمتوں سے تو اللہ بہت نوازتے ہیں، وہ تو سب کو معلوم۔ ہر آدمی اپنے اوپر غور کر لے، اللہ کی کتنی نعمتیں میرے اوپر ہیں۔ مجھ کو وجود دیا، یہ اس کی نعمت۔ وجود دے کر انسان بنایا، یہ بھی اس کی ایک نعمت۔ اگر اللہ تعالیٰ وجود تو دیتا لیکن وجود کسی اور شکل میں دے دیتا، کتا بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا، چونٹی بنا دیتا، مکوڑا بنا دیتا، یا مٹی کا ڈھیر بنا دیتا، یا کوئی جو ہے درخت بنا دیتا، اللہ چاہتا تو وجود ہم کو اس شکل میں بھی دے سکتا تھا۔ لیکن اللہ کی کتنی بڑی عظیم الشان نعمت ہے کہ ہم کو وجود دیا تو انسان کا وجود عطا فرمایا، اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر مومن بھی بنایا، پھر مومن بنا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ ان میں سے ہر ایک نعمت بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ پھر اس کے علاوہ کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، اور ہوا کی نعمتیں، روشنی کی نعمتیں، کون ان کو گن سکتا ہے کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔
ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر ہی نہیں سکتے، تمہارے بس کی بات ہے ہی۔ تو معلوم ہوا کہ نعمتیں تو بہت ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے مصیبت بھی آتی ہے۔ مصیبتوں کی بھی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، کھانا نہ ملنا، پینے کو نہ ملنا، راحت نہ ملنا، صحت نہ ملنا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کہیں ٹھوکر لگ گئی، کہیں انسان گر گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، یا اور کسی قسم کی تکلیف انسان کو پہنچ گئی، یہ سب کی سب مصیبتیں ہیں اور مصیبتوں کی شکلیں۔ کسی پر بڑی مصیبت آتی ہے تو کسی پر چھوٹی مصیبت آتی ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی وقت انسان کی آزمائش یوں ہوتی ہے کہ اسے اللہ کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ میرے سے کتنا تعلق رکھتا ہے، میرا بندہ مصیبت میں مجھے کتنا پکارتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کے موقع پر یہ عرض فرمایا کہ اے اللہ، آپ انسان کو جو مصیبت میں، فاقے میں، تنگی میں، پریشانیوں میں اور کبھی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، آخر اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں بندوں کو نعمتیں ہی نعمتیں دیتا، یہ مجھے بھلا بیٹھتے، بیماری دے دیتا ہوں، پریشانیاں دے دیتا ہوں، کھانے میں کمی کر دیتا ہوں، یا کوئی اور مصیبت ڈال دیتا ہوں، تو کم سے کم اس وقت تو بندہ مجھ کو پکار لے، اس کے لیے میں اس کو مصیبت میں ڈالتا ہوں۔ ورنہ نعمت ہی نعمت ہو تو انسان کبھی اللہ کو بھلا بیٹھے، بلکہ اور زیادہ یہ ہے کہ خود کو خدا سمجھنے لگے اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے لگے۔ اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کی آزمائش کے لیے بھی اور بہت سی حکمتوں کی بنیاد پر مصیبتوں میں اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہاں مومن کی شان ہے صبر ہی صبر کرتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ واویلا نہ مچائے، اللہ کا شکوہ نہ کرے، اللہ پر اعتراض نہ کرے۔ جیسے بعض لوگ ہیں کہ مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ پر اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ نے میرا کھانا کیوں کم کر دیا، اللہ نے مجھے مصیبت میں کیوں ڈال دیا۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک کہہ بیٹھتے ہیں آخر میرا قصور کیا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ بندہ یہ سمجھ رہا میں قصوروار ہے ہی ہوں، میں قصور کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ حالانکہ بھائی قصوروار تو ہے، تیرا وجود خود قصور ہے، کتنے قصور دن رات کرتا ہے، اور پھر بھی جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس کی زبان پہ آ جاتا ہے اللہ نے مصیبت میرے اوپر کیوں ڈال دی، میں نے آخر کیا قصور کر دیا۔ گویا اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنے لگتا ہے، جبکہ فرشتے ہو کر بھی یہ جملہ کبھی نہیں بولتے۔ اور یہ بندہ قصوروار ہو کر بہت ساری برائیاں کر کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے پھر بھی اپنی زبان سے ہی کہتا ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے۔ بہرحال جب صدمہ پیش آئے، مصیبت آئے تو وہاں پر صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے، اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رونا آئے آنکھوں سے رو تو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ گلے پھاڑ پھاڑ کر رونے لگے، چیخ چیخ کر رونے لگے، یا کہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنے لگے جیسے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت کے لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی تھی، جیسے کسی انسان کا انتقال ہو جاتا، تو وہاں پر لوگ بہت زور زور سے روتے، بلکہ رونے والیوں کو بلاتے تھے۔ وہاں کچھ خاص رونے والیاں ہوتی تھی، کرائے پہ ان کو لیا جاتا تھا، اور وہ رونے والیاں
جیسا زیادہ بڑا گلا ہوگا اتنی ہی بڑی فیس اپنی لیتی تھی، جتنا زور سے روئیں گی اتنی بڑی فیس دینا ہوگا۔ تو لوگ جا کر تلاش کرتے بہت رونے والی کون ہے، بہت چیخنے والی کون ہے، بہت گلا پھاڑنے والی کون ہے۔ ایسے لوگوں کو پکڑ کے لاؤ اور لا کر اپنے گھروں کے سامنے بٹھا دیتے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو روتے رہنا۔ اب وہ پورا دن اور پوری رات رو رو کر اس کا نام لے لے کر یوں کہا کرتے تھے کہ واہ خواہ، حدیث میں آتا ہے یوں لوگ کہا کرتے تھے یا ابا، ارے ابا جان، یا خواہ، ارے بھائی جان۔ اور بعض لوگ کہتے تھے کسی اپنے بڑے کو یاد کر کے یا جبلا، ارے پہاڑ کہاں چلا گیا، یعنی اسے کہتے تھے پہاڑ، وہ گیا نا، پہاڑ چلا گیا۔ تو بہرحال اس طرح کے ان کے ہاں عجیب عجیب حالات تھے۔ اسی طرح جو ہے بالوں کو نوچ لیتے تھے، گلا پھاڑ لیتے تھے، گریبان چاک کر لیتے تھے، اور مٹی اٹھا کر اپنے سروں پہ ڈال دیتے تھے۔ یہ سارے طریقے تھے ماتم کرنے کے۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو منع کر دیا، اور یہ سب کی سب چیزیں صبر کے خلاف ہے۔ صبر یہ ہے زبان بند رکھو، اللہ کا شکوہ نہ کرو، رونا آئے تو رو تو سکتے ہو لیکن گلا پھاڑ لینے اور چیخنے اور پکارنے اور اسی طرح گریبان چاک کر لینے یا اپنے اوپر مٹی ڈال لینے یا سروں کو منڈا لینے، اس طرح کی جو حرکتیں زمانے جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ سب کا سب حرام ہے اور ناجائز۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبرستان کے پاس سے ہوا، تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت کو آپ نے دیکھا کہ وہ قبر کے اوپر بیٹھ کر چیخ کر رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گزرتے گزرتے اس عورت سے فرمانے لگے کہ چیخ کر مت رویا کرو اور صبر سے کام لو۔ وہ عورت اللہ کے نبی کو پہچانی نہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، دیکھا ہی نہیں اس نے، ایسے غم میں مبتلا ہے، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور انتقال کے بعد قبر کے اوپر بیٹھ کے وہ رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی گزر رہے لیکن اس نے نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا اس بیری صبر سے کام لینا، یہ چیخ کر نہ رونا۔ وہ عورت حضور کو دیکھے بغیر ہی کہنے لگی الیک عنی، دور ہو۔ عربی کا جملہ ہے الیک عنی، دور ہو جا میرے سے، یعنی وہ سمجھی کوئی عام آدمی ہے اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنا کام کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے چلے آئے، اپنے گھر پہنچ گئے۔ کسی آدمی نے اس عورت کو بتا دیا کہ تو نے جن کے بارے میں کہا الیک عنی، دور ہو جاؤ، معلوم ہے کہ وہ کون تھے؟ اس نے کہا مجھے تو خبر نہیں۔ کہا وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ سن کر بیچاری گھبرا گئی، پریشان ہو گئی کہ میں نے اللہ کے نبی کی کیسی توہین کر دی، مجھے معلوم ہوتا تو میں ایسا نہ کرتی۔ بہرحال پریشان ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کو پہچانا نہیں اور میں نے ایسا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک بات اس وقت نے یہ فرمائی کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو اس وقت میں کیا جاتا ہے جب پہلی مرتبہ انسان کو صدمہ پہنچتا ہے۔ جب صدمہ پہنچا اس وقت میں انسان صبر کرے، یہ صبر ہے۔ بعد میں تو بھائی سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ رونے والا کتنے دن روئے گا، چیخنے والا کتنے دیر تک چیختا رہے گا، کتنی دیر تک گلے پھاڑتا رہے گا، کچھ دیر کے بعد تو وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ تو صبر تو بہرحال بعد میں ہر آدمی کر لیتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو جائے، کسی بڑے کا انتقال ہو جائے، کسی چھوٹے کا انتقال ہو جائے، آدمی کو بہرحال چند دنوں کے بعد یا گھنٹوں کے بعد صبر آ ہی جاتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن جب صدمہ پیش آئے تب ہے صبر کرنا۔
کرنا، اصل میں صبر کرنا۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اس وقت صبر مومن کی بہت ہی امتیازی شان اور امتیازی صفت ہوا کرتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کوئی مومن ہو یا کوئی انسان اس سے خالی بالکل نہیں کہ اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی صبر کے مواقع آتے ہیں۔ اسے کبھی یہ خام خیالی نہ ہو کہ ہم دنیا میں ایسے رہیں گے کہ ہمیں خلاف طبع کوئی بات پیش ہی نہ آئے، ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہو ہی نہ جائے، جو ہم چاہتے ہیں وہی ہوتا رہے، ہم جیسا کھانا چاہتے ہیں ہمیشہ ویسے ہی کھانا ملتا رہے، جیسے ہم بنگلہ چاہتے ہیں ویسے ہی بنگلہ ہم کو مل جایا کرے، جیسے ہمیں راحت چاہتے ہیں ویسی ہی راحتیں ہم کو مل جایا کرے۔ نہیں بھائیو، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، انسان کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ جب اللہ نعمتوں کو دے لے کر شکر ادا کیا کرو، اور جب اللہ کوئی بات ایسی تنگی کے لیے آئے تو اس وقت میں صبر کا مظاہرہ، اور یہ سمجھو کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اور جو آدمی دونوں باتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے اس کا تو کیا ٹھکانہ۔ اہل اللہ کی یہی صفت ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے جب ان کو نعمت ملتی ہے اس کے اوپر بھی شکر کرتے ہیں، جب نعمت چھن جاتی ہے اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، بہت بڑے صاحب کرامت بزرگ، ان کے زمانے میں یہ آئینہ ہوتا نا، آئینہ، مرر، وہ ان کے زمانے میں ہی بن کے آیا تھا۔ چین کے ایریا میں وہ بنایا گیا اور ذرا پھیلا اور ادھر ادھر، تو کہیں کہیں اس کو دیکھنے کی نوبت آتی تھی۔ ایک آدمی کو وہ مل گیا تو اس نے سوچا کہ میں اس کو ہدیے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو لے جا کے دے دوں۔ چنانچہ وہ ان کی خدمت میں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ حضرت ایک عجیب و غریب اور نایاب چیز وجود میں آئی ہے، اب تو چونکہ عام ہے اس لیے ہم کو عجیب نہیں لگتی، شاید میں عجیب کہہ رہا ہوں تو آپ کو عجیب لگے، یہ کیا عجیب بات ہے۔ لیکن بھائی جس زمانے میں وہ چلی تھی نا تو اس زمانے میں عام نہیں تھی، اکا دکا کوئی بندہ ہزاروں میں کسی کو ملا وہ لے کر آیا، شیخ نے بھی کبھی اسے دیکھا نہیں تھا، بہرحال وہ عجیب تھی اس زمانے کے لحاظ سے۔ اس نے کہا حضرت ایک عجیب و غریب چیز بن کے آئی ہے، میں آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے ہاتھ میں لیا، پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ حضرت یہ ایک آئینہ ہے، اس میں ہم اپنے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت نے لیا اور دیکھا، کہا کہ بھائی بہت اچھی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے سامنے جانا چاہتے تھے اور اپنا امامہ وغیرہ درست کرنا چاہتے تھے تو پانی میں اپنا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ ٹھیک ٹھاک ہو کہ نہیں ہو، تو یہ سنت تو اس سے ادا ہو جائے گی۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کتنی اچھی چیز اللہ نے عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی تو چلا گیا، ان کا خادم وہاں بیٹھا ہوا تھا اور ان کے مریدین بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت نے اپنے خادم سے کہا یہ آئینہ اپنے پاس میں رکھو، جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں مانگ لوں گا اور پھر استعمال کر کے دے دوں گا، تم اس کو حفاظت سے رکھ لو۔ چنانچہ ویسے ہی ہوتا تھا، جب حضرت نہاتے دھوتے کہیں باہر جانے کا موقع ہوتا، کپڑے وپڑے پہنتے، امامہ زیب تن فرماتے تو اس سے خادم سے منگواتے اور اپنے آئینے میں دیکھتے اور پھر اس کے بعد اسی کو دے کر چلے جاتے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک بار حضرت نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی وہ آئینہ لے کے آؤ۔ وہ آئینہ اٹھانے گیا اور ہاتھ میں جو ہے اٹھایا ہی تھا کہ وہ چھوٹ کر گر کر ٹوٹ گیا۔ اب بیچارہ بہت پریشان ہوا، یہ حضرت کو بہت پسند تھا، میرے سے منگواتے تھے اور اس کو استعمال کر کے پھر میرے پاس میں رکھواتے تھے، اب یہ آئینہ ہی ٹوٹ گیا، میں حضرت کو منہ کیا دکھاؤں گا اور
اور کیسے جا کر یہ کہوں کہ ٹوٹ گیا، اور پھر ڈرتے ڈرتے بیچارہ وہاں پر پہنچا اور کہنے لگا از قضا آئینہ چینی شکست. اس نے کیا کہا؟ فارسی میں کہا از قضا آئینہ چینی شکست. حضرت اللہ کے فیصلے کی وجہ سے وہ آئینہ چینی ٹوٹ گیا. یہ بھی تو اللہ کا فیصلہ ہی ہے نا. اللہ کا جب تک فیصلہ نہ ہو وہ ٹوٹ نہیں سکتا تھا. ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تو کہنے لگا از قضا آئینہ چینی شکست. تو حضرت نے اس کے جواب کے اندر فرمایا الحمدللہ کہ آئینہ خود بینی شکست. بہت اچھا ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ خود بینی کا آئینہ خود بینی کا آلہ ٹوٹ گیا. خود بینی معلوم خود کو دیکھنا، میں بہت اچھا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ڈبل پیسہ ہوں، میں بڑا عمدہ ہوں، میں یوں ہوں اور وہ ہوں، یہ کہتے نا خود بینی. تو حضرت نے کہا، اس نے تو کہا تھا از قضا آئینہ چینی شکست. حضرت نے فرمایا الحمدللہ کہ آلہ خود بینی شکست، خود بینی کا آئینہ آلہ ٹوٹ گیا. اچھا ہوا، اللہ کا شکر ہے. کسی نے کہا حضرت اس وقت بھی آپ نے شکر کیا، اب بھی شکر کر رہے ہیں، ملنے پر بھی شکر، ٹوٹنے پر بھی شکر. کہا ہاں، جو دینے والا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمیں دینا ہے، اس میں مصلحت ہے، اس لیے میں نے اللہ کا شکر کیا. جب اس نے لے لیا وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر بھی ہماری مصلحت ہے، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ اس نے لے. یہ ہوتا ہے اہل اللہ کے ہاں. مجھے حضرت ہی کا ایک اور عجیب قصہ یاد آ گیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑی حکومت تھی، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر روزانہ 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے، صبح میں بھی اور شام میں بھی. لنگر چلتا تھا. پہلے زمانے کے بزرگوں کے ہاں ایک خاص بات یہی ہوتی تھی، ان کے ہاں لنگر چلتا تھا. غریب ہو کہ امیر ہو، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، جو بھی چاہے ان کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھے اور کھا کے جاتے. اسی وجہ سے ان اہل اللہ کے قریب ہوتے تھے لوگ. آپ ہندوستان کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مزارات پر آج بھی غیر مسلم اور ہندو جایا کرتے ہیں. یہ اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کے دوروں میں انہوں نے لنگر کا سلسلہ رکھا تھا اور لوگ ان کے دسترخوان پر آتے اور پھر ان کی زیارت اور ملاقات بھی ہوتی اور ان کی باتیں بھی لوگ سنا کرتے، اس سے متاثر ہوتے تھے اور یہ سلسلہ جاری تھا. بعد میں وہ لوگ چاہے اپنے مذہب کو بدل لیے ہو یا کہ مذہب اسلام کو انہوں نے قبول نہ کیا ہو، لیکن بہرحال ان بزرگوں کا اثر ان کے اوپر اتنا ہوا کہ آج تک ان کی نسل در نسل ان بزرگوں کی مزاروں پر جایا آیا کرتی ہے. یہ اسی وجہ سے ہے. بہرحال حضرت کے ہاں اتنا لمبا چوڑا دسترخوان ہوتا تھا کہ صبح میں اور شام میں 1000 آدمی کھانا کھاتے. ایک بار بادشاہ نے ان کو خط لکھا اور اس کے اندر لکھا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے دسترخوان پر روزانہ 1000 آدمی کھاتے ہیں. میرے جی میں آتا ہے کہ میں اپنی سلطنت کا فلاں جگہ کا ایریا آپ کے لیے لکھ کر وقف کر دوں کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو کھانا کھلایا کریں. حضرت نے اسی کی پشت کے اوپر جواب لکھ کر بھیج دیا کہ آپ کی یہ چیز آپ کے لیے مبارک ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ نے مجھ کو دیا وہ اس سے بھی زیادہ. اللہ نے بڑا مال دیا تھا. جس طرح ان کو اللہ نے علم دیا تھا، جس طرح اللہ نے ان کو تقویٰ دیا تھا، جس طرح اللہ نے ان کو اپنی معرفت سے نوازا تھا، جس طرح اللہ نے ان کو جو ہے علوم و فنون سے نوازا تھا، وہیں پر اللہ نے دنیاوی اعتبار سے بھی بہت بڑا مالدار بنایا تھا. میں نے ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے بارہا سنا کہ حضرت کے ہاں دستور یہ تھا کہ روزانہ ایک جوڑا سلتا تھا، اس کو پہنتے تھے، دوسرے دن وہ نکال کر خیرات کر دیا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز نیا جوڑا، اور جو آج پہن لیا وہ کل نہیں پہنتے تھے، وہ خیرات کر دیتے تھے، اللہ نے اتنا مال دیا۔ تو اس زمانے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ کسی علاقے کا بہت ہی اعلیٰ و نفیس قسم کا کپڑا بن کے آیا، اور وہ کپڑا بازار میں آیا لیکن کوئی خریدار، پھر بیچنے والے لوگوں نے بادشاہ تک رسائی پائی، لیکن بادشاہ بھی کہنے لگا بھائی اتنی بڑی قیمت یہ نہیں چاہیے، بادشاہ نے بھی انکار کر دیا۔ کسی نے ان لوگوں سے کہا کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس میں جاؤ، شاید تمہارا کپڑا وہ خرید لے۔ چنانچہ وہاں پر پہنچا تو حضرت نے کپڑا خرید لیا، جو کپڑا کہ بادشاہ نہیں خرید پایا، اور پورے علاقے کے مالدار اور کروڑ پتی و ارب پتی اس کو خریدنے سے عاجز ہو گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کپڑے کو خرید لیا۔ بات آؤٹ ہو گئی کہ بھائی جو کپڑا کہ بادشاہ بھی نہیں خرید سکا تھا وہ انہوں نے خرید لیا۔ اب یہ بات شدہ ادھر ادھر پھیلتے پھیلتے بادشاہ کے کان تک بھی پہنچ۔ اب بادشاہ کو تجسس پیدا ہوا کہ بھائی میں جو اس چیز کو نہیں خرید سکا ہوں تو انہوں نے کہاں سے خرید لیا، ان کو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آج بھی حکومتیں اسی کے پیچھے پڑی رہتی ہیں نا، مدرسوں کو کہاں سے پیسہ آتا ہے، دارالعلوم دیوبند کو کہاں سے پیسہ آتا ہے، فلاں مولویوں کو کہاں سے پیسہ آتا ہے، اور فلاں مدرسے کیسے چل رہے ہیں۔ بس ان کے دماغ میں جو خرابی ہے نا وہی خرابی وہاں تھی۔ اس نے کہا میں جو خرید نہیں سکا انہوں نے کہاں سے خرید لیا، ذرا اس کا تجسس کرنا چاہیے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، ان کو پیسہ کس بیک گراؤنڈ سے آیا کرتا ہے، کہاں سے کون ان کو دیا کرتا ہے۔ یہ بہرحال تجسس کا فیصلہ کیا اور ایک آدمی کو جاسوس بنا کر حضرت کی خدمت میں بھیج دیا کہ جاؤ تحقیق کرو۔ تو ادھر تو یہ کارروائی ہو رہی تھی، اور حضرت شیخ نے جو کپڑا خرید لیا تھا وہ ٹیلر کو بھیج دیا، اسے کہ ان کیا تو روزانہ سلتا تھا، اب یہ آج آیا تو آج سلے گا، کل پہنیں گے۔ تو ٹیلر کے پاس ایک آدمی اسے لے کر گیا کہ اس کو سینا ہے۔ ٹیلر صاحب نے اس کا ناپ وغیرہ لیا، کپڑے کا ناپ لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا کپڑا کم پڑ رہا ہے حضرت کا جتنا ہونا چاہیے اس میں، اور اتنا کم ہے کہ آستین آدھی بن جائے گی، آدھی نہیں بن سکے گی، اتنا کم پڑ رہا ہے۔ تو جانے والا لے کر واپس آیا حضرت سے مشورہ کرنے کے لیے کہ آپ کیا کرنا چاہیے۔ ادھر وہ لے کر کپڑا آیا اور ادھر سے بادشاہ کا جاسوس بھی آ گیا، وہ آ کر ادب کے ساتھ سلام ولام کر کے بیٹھ گیا، اور اصل میں تو اسے تجسس کرنا تھا، تحقیق کرنی تھی پیسے کے بارے میں۔ ابھی کچھ کیا نہیں تھا کہ ویسے ہی بیٹھا تھا، خیر خیریت ہی ہو رہی تھی۔ اتنے میں وہ آدمی واپس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ کپڑا بڑا عالیشان یہ لے کر آپ کا، میں ٹیلر صاحب کے پاس میں گیا تھا، ٹیلر صاحب نے ناپ لیا اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا کپڑا شارٹ ہو رہا ہے، کم پڑ رہا ہے، اتنا کم ہے کہ آستین آدھی تو آ جائے گی، آدھی نہیں آئے گی۔ اب میں واپس لے کے آیا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ جاسوس بھی بیٹھا وہ سن رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا اپنے ایک خادم سے کہ بھائی وہاں ٹاٹ ہے نا وہ لے کر آؤ۔ وہ ٹاٹ لے کے آیا، حضرت نے ٹاٹ اس کو دے دیا اور کہا ٹیلر سے کہہ دینا جتنا کم پڑ رہا ہے وہاں پر یہ ٹاٹ کا پیمل لگا کے سی دو۔ دیکھ رہے ہیں آپ میں سے کوئی گوارا کرے گا، ہم میں سے کوئی گوارا کرے گا؟ اتنا بھاری اور عظیم الشان کپڑا جس کو خریدنے سے بادشاہ عاجز، اور ایسے کپڑے کے اندر ٹاٹ کا پیمل لگایا جا رہا ہے، اور حضرت کہتے ہیں یہ ٹاٹ لے جا
اس نے سوچا کہ میں ان سے کیا تحقیق کروں گا. کسی نے اسی وقت میں حضرت کے سامنے یہ بھی کہا، حضرت یہ ٹاٹ کا پیبند ایسے بھاری کپڑے میں، تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ کپڑا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ٹاٹ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. دینے والا تو دونوں کپڑے اللہ ہی ہے، اس لیے میری نظر میں ٹاٹ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. ٹاٹ دینے والا بھی خدا، یہ لاکھوں کا کپڑا دینے والا بھی خدا. دینے والا ایک ہی ہے، تو میں دینے والے کو دیکھتا ہوں، کیا دیتا ہے وہ نہیں دیتا. یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ واپس ہو گیا. تحقیق وحقیق کچھ بھی نہیں دی. جا کر بادشاہ سے کہنے لگا میری گزارش آپ سے یہ ہے، آپ اس تحقیق میں بالکل نہ جائیے. یہ باتیں نہ آپ کی سمجھ میں آئیں گی نہ میری سمجھ میں آئیں گی. یہ تو کسی اور دنیا کی باتیں ہیں، وہ اس دنیا کی باتیں نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے پورا قصہ سنایا. تو بادشاہ نے بھی کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، یہ اس دنیا کی باتیں نہیں، ان لوگوں کا کچھ اور حال ہے. تو بھائیوں یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا حال. ٹاٹ دے اس پر بھی وہی بات، شکر کر رہے ہیں، اور ایسا کپڑا دے تو اس کے اوپر بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. اس طرح ہر مومن کو صبر سے کام لینا. ٹاٹ دے تو ٹاٹ پر گزارا کرو، معمولی کھانا دے تو معمولی کھانے پر گزارا کرو. اگر اللہ بریانی کھلائے تو بریانی پر بھی شکریہ ادا کرو. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. مومن کی شان ایسے ہی ہونی چاہیے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جملہ عرض کیا تھا، دنیا میں ہر انسان کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ خیال کبھی نہ آئے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جسے کوئی مصیبت نہ آئے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اس کے اوپر ایک عجیب قصہ آپ کو سناتا ہوں. وقت ہے تو سناؤں، نہیں تو چھوڑ دوں. زیادہ جلدی ہو کسی کو کھانے کی پینے کی تو چھٹی کر دیں. کل تو پھر جو ہے آخری تفسیر ہوگی، اسے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں عمرے کے، اس لیے کل آخری تفسیر ہے. پھر جمعہ کا بیان کرنے کے بعد کچھ دو دن کی مصروفیات ہیں. اسی آج ہی سن لیجئے. واقعہ یہ ہے جس کو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک علاقے میں ایک آدمی رہتا تھا اور اس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوا کرتی. تو کبھی کبھی جب ملاقات ہوتی تو وہ حضرت خضر سے کہتا تھا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے. تو بار بار جب بھی ملاقات ہوتی وہ گزارش کرتا کہ حضرت دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے. ایک دن حضرت خضر نے پوچھا بھائی تم کہتے ہو دعا کرو دعا کرو دعا کرو، کیا دعا کروں ابھی بتاؤ. تو اس نے کہا کہ بس ایسی دعا کر دیجئے کہ میرے اوپر کوئی مصیبت و تنگی و پریشانی کبھی نہ آئے. انہوں نے کہا بھائی میں ایسی دعا تو نہیں کرتا، البتہ ایسا کر کہ تو لوگوں کو تلاش کر اور لوگوں میں سے جو آدمی تجھے لگے کہ یہ ہے بہت اچھا آدمی، بہت سکون والا، بڑی راحت والا، بہت جو ہے دولت والا، تو آ کر مجھے بتا کہ فلاں آدمی مجھے بھا گیا، فلاں آدمی میرے دل کو لگ گیا، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اس بندے کی طرح ہو جاؤں. تو میں دعا کر دوں گا کہ اللہ اس آدمی کو اس آدمی کی طرح بنا دے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں غور کرتا ہوں. بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ذرا لمبا بھی ہے دلچسپ بھی ہے. اب وہ آدمی نکلا کہ دیکھو کون آدمی ایسا ہے جو بڑی راحت والا، بڑا آرام والا، بڑا سکون والا. تو ایک جگہ جاتے جاتے
ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی، بڑے خوش نظر آ رہے تھے، اچھے کپڑے، چہرہ کھلا ہوا، بہت ہی متین، سنجیدہ، خوش و خرم۔ دیکھ کر کہنے لگے یہ آدمی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت خوشحال زندگی کر رہا ہے۔ جا کر سلام کیا، ان سے مصافحہ کیا، خیر خیریت پوچھی، اور اس کے بعد میں کہا ماشاءاللہ آپ تو بہت خوش لگ رہے ہیں، بڑے خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، دعا کرو بھائی کہ میں بھی تمہارے جیسا ہو جاؤں۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے بھائی تم کسی کی طرح بھی ہونا چاہو تو ہو جاؤ، لیکن میری طرح نہ ہونا، میں تو سب سے زیادہ مظلوم ہوں دنیا میں، میرے اوپر بڑی مصیبت ہے، میرے اوپر بڑی کلفت ہے، میرے اوپر یہ پریشانیاں ہیں۔ پھر اپنے حالات سنا لے۔ وہ حالات سن کر بیچارہ پریشان ہو گیا۔ میں تو چہرے کو کھلا کھلا دیکھ کر سمجھ رہا تھا یہ بڑا راحت والا ہے، لیکن اس کے حالات سن رہا ہوں تو معلوم ہوتا ہے سب سے زیادہ مصیبت والا تو یہی۔ خیر اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد تلاش کرنے نکلا تو کوئی اور ایک آدمی نظر آیا، اس کو دیکھ کر سمجھا یہ آدمی کہ یہ بہت خوش و خرم معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح کئی دنوں تک بیچارہ مسلسل جاتا ادھر ادھر دکانوں میں اور جو ہے راستوں میں، سڑکوں پر، جہاں موقع ملتا تھا لوگوں کو غور کرتا اور دیکھتا کون اچھا لگ رہا ہے، سکون والا اور آرام والا، راحت والا، خوش و خرم انسان، اور اس کو جا کر ملتا اور کہتا کہ بھائی تم تو بہت اچھا لگ رہے ہو اور تمہاری زندگی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی سکون سے گزر رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں تم جیسا ہو جاؤں۔ وہ فوراً کہتا ہرگز میری طرح نہ ہونا، ارے بھائی میری یہ پریشانی ہے۔ کوئی اپنی بیوی کی طرف سے سناتا، کوئی اپنے بچوں کی پریشانیاں سناتا، کوئی اپنی کام کی پریشانیاں سناتا، کوئی محلے والوں کی بدبختیاں سناتا، کوئی بڑے اور چھوٹوں کے حالات سناتا اور کہتا بھائی یہ مصیبت، وہ مصیبت، یہ مصیبت۔ یہ بیچارہ سنتے 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 ایک مہینہ گزر گیا، ہر جگہ مصیبت ہی کی کہانیاں نکل رہی۔ خیر اس کے بعد ایک جگہ، یہ آخری موقع تھا اس کا، گیا تو ایک جگہ اس کو نظر آیا کہ ایک بہت بڑی سونے کی، چاندی کی، ہیرے کی، جواہرات کی دکان ہے، اور اس کے اندر ایک صاحب بڑے ہی آرام سے بیٹھے ہوئے، اور ان کے 10 بچے ہیں اور وہ سارے بچے خدمت کر رہے ہیں، اتنی بڑی دکان سنبھال رہے ہیں، اربوں خربوں کا بزنس چل رہا ہے، یہاں سے وہاں تک لوگوں کی ریل پیل، خریداروں کی ریل پیل نظر آ رہی ہے۔ وہ صاحب بیٹھے ہوئے گویا کہ حکومت کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے۔ ان کو دیکھ کر یہ سمجھا ہو نہ ہو بھائی یہ آدمی تو ضرور ایسا ہوگا جس کو دنیا میں سب سے بڑا سکون ہے، اس لیے ان سے ملنے گیا۔ خیر خیریت وغیرہ کے بعد اس نے اپنا مدعا سنایا۔ اس نے کہا بھائی دیکھو میں ایک تلاش میں ہوں، ایک ایسے آدمی کی تلاش میں جو دنیا میں سکون کی زندگی کر رہا ہو۔ میں بہت تلاش کیا، 1 ماہ سے تلاش کر رہا ہوں، لیکن جسے بھی ملتا ہوں وہ اپنی عجیب عجیب حالات، اپنے عجیب و غریب حالات سناتا ہے، پریشانیاں سناتا ہے، لیکن آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میرا دل کہتا ہے اللہ نے آپ کو بڑا سکون عطا کیا ہے، مال ہے، دولت ہے، یا بچے ہیں، اور بھی پتہ نہیں آپ کو کیا کیا اللہ نے دیا ہوگا، آپ سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، حکومت کرتے چلے جا رہے ہیں بچوں کے اوپر، یہاں کے لوگوں پر۔ بہت اچھا آپ کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے میں بھی آپ کے جیسا ہو جاؤں، آپ دعا کر دیجیے۔ بس جناب یہ سننا تھا کہ اس نے بھی لاحول پڑھی، انا للہ پڑھی، ایک نہیں 10 بار پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا بات کر رہے ہو؟ مجھے دیکھ کر تم کو لگ رہا ہے کہ میں سکون سے ہوں؟ ارے دنیا کا سب سے بڑا مظلوم میں ہوں، دنیا کا سب سے زیادہ مصیبت زدہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے جبکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بڑا سکون ہے آپ کو؟ اس نے کہا میں یہاں نہیں بیان کر سکتا، آؤ اندر بتاتا ہوں۔ وہاں سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے گیا، بٹھا کر اپنی کہانی سنائی۔ کہانی یہ سنائی
کہ بھائی دیکھو اللہ نے مجھے بڑا مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، بچے بھی عطا فرمائے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب بڑے جو ہے تابعدار بچے ہیں، حکم پر اشارے پر سب کام کرتے رہتے ہیں، اس اعتبار سے تو بہت اچھا ہوں۔ بیوی بھی اللہ نے مجھ کو بہت اچھی عطا کی، بہت خوبصورت بیوی عطا کی، اور اس کے ذریعے سے میں بہت سکون کی زندگی کرتا رہا، اور اتنے بچے یہاں تک ہو گئے، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن چند سال پہلے ایک حادثہ میرے اوپر پیش آیا، وہ حادثہ یہ تھا کہ میری وہ بیوی بیمار ہو گئی، اور اتنی سخت بیمار ہوئی، اتنی سخت بیمار ہوئی کہ اس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اس لیے جتنے دن جیے۔ میں اس کی خدمت کرتا تھا، بچے بھی خدمت کرتے تھے، وہ روتی تھی، ہم بھی روتے تھے۔ ایک دن میں سرہانے بیٹھ کر اس کے رو رہا تھا، وہ بیوی کہنے لگی تمہارے مردوں کا حال تو ایسے ہی، آپ بیٹھ کے رو رہے ہو، میں مروں گی تو تم دوسری شادی کر لو گے اور قصہ ختم۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب بیوی نے کہا تو میں نے بیوی کو قسم دی اور کہا کہ مجھ کو تم سے اتنی محبت ہے کہ اس کی وجہ سے کبھی کسی اور سے ہرگز شادی نہیں کروں۔ بیوی کہنے لگی ہاں یہ باتیں تو سب کرتے ہیں، موقع آئے تو سب وہی کرتے۔ اب اس نے بیوی کے سکون و تسلی کے لیے کہنے لگا کہ میں گیا اور آپریشن کرا کر اپنا عضو خاص ہی نکال کے آ گیا، اپنا جو عضو خاص ہے وہی نکال کر آپریشن کر کے آیا، اور بیوی کو تسلی دی کہ اب تو تم کو تسلی ہے کہ میں ایسا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں تو ایسا کر چکا ہوں۔ اب بیوی کو تو خیر سکون مل گیا، مجھے مصیبت آ گئی، وہ سکون میں آ گئی، میں مصیبت میں آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ وہی بیوی جو مرنے کے منہ میں جا رہی تھی، موت کے منہ تک چلی گئی تھی، اب اچانک تبدیل ہوتے ہوتے اس کو تو آرام مل گیا، راحت مل گئی، سکون مل گیا، چین مل گیا، بیماری ساری ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ میرے پاس آج بھی موجود ہے، لیکن نہ وہ میرے کام کی نہ میں اس کے کام کا۔ آپ بتاؤ دنیا میں کوئی میرے سے زیادہ مظلوم ہے؟ وہ کہنے لگا واقعی بھائی ایسی کہانی تو ہم نے آج تک نہیں سنی۔ اس کے بعد حضرت خضر سے اس کی ملاقات ہوئی، حضرت خضر پوچھنے لگے کس کی طرح بننے کی دعا کروں، کس کی طرح بننے کی دعا کروں؟ اس نے کہا حضرت کوئی مجھے نہیں ملا جس کی طرح بننے کی میں دعا کر سکوں، ہر ایک کی ایک کہانی مصیبتوں کے سلسلے میں ہے، بس آپ میرے لیے دعا کر دیجئے خیر کی، اس کے سوا میں کچھ نہیں چاہتا۔ یہ ہے وہ واقعہ، حیرت انگیز واقعہ، اس کو یاد رکھیے۔ مصیبتوں کے آنے، پریشانیوں کے آنے پر گھبراہٹ میں نہیں، پریشانی میں واویلا نہیں کرنا، صبر سے کام لینا، اللہ پر یقین رکھنا، اللہ سے دعائیں مانگنا۔ مصیبتوں کو ٹالنے والا وہی ہے، مصیبتوں کو دینے والا بھی وہی ہے، صحت وہی عطا کرتا ہے، جس طرح کے بیماری وہی عطا کرتا ہے۔ ہر مومن کو دل میں رکھ کر ہر وقت اللہ سے لو لگاتے رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان، کامل یقین عطا فرمائے، توکل علی اللہ عطا فرمائے، اللہ کے دین پر، اللہ کی باتوں پر یقین کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔